مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ آئیں ہم اپنے رب کا شکر کریں کیونکہ وہی شکر گزاریوں کے لائق ہے۔ اپنے پورے دل سے اپنے باپ کی شکر گزاری کریں گے، اس کے سب عجیب کاموں کا بیان کریں گے، اس کی قدرت کو بیان کریں گے کہ کس طرح اس نے ہمیں بنایا اور اپنی شادمانی اور اپنا سکون اور اطمینان ہم میں بھر دیا ہے کیونکہ وہ ہمارے اندر ہے۔ اور جب ہم اسے پکارتے ہیں تو وہ اپنی قدرت کو، اپنی شادمانی کو ہم پہ عیاں کر دیتا ہے۔ ہم اپنے خدا کا شکر کرتے ہیں، ہم اپنے باپ کی تعریف کرتے ہیں کیونکہ اس نے ہمیں یہ دن بخشا تاکہ ہم اس کی شکر گزاریوں کے ساتھ آئیں، اس کی قدرت کے، اس کے کلام کو بیان کریں۔ آج کا زندہ کلام امثال اس کا 15واں باب اس کی 4 آیات میں کچھ اس طرح محکوم ہے کہ صحت بخش زبان حیات کا درخت ہے۔ آمین۔ پاک کلام پڑھ جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو کہ خدا نے ہمیں زبان بخشی تاکہ ہم اس کی ستائش کر سکیں۔ اس کی زبان ہمیں اسی لیے بخشی گئی کہ اسی کے نام کو جلال دے سکیں۔ اس نے ہمیں اسی لیے بنایا کہ ہم اس کی ستائش کر سکیں، اس کی حمد کر سکیں۔ شیریں زبان سے علم کی فراہمی ہوتی ہے۔ عقل مند کے لیے عقل حیات کا چشمہ ہے۔ دانا کا دل اس کے منہ کی تربیت کرتا ہے اور اس کے لبوں کو علم بخشتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ یہ ہمارے باپ کی قدرت ہے، یہ اس کا کلام ہے جو ہمارے منہ سے نکلتا ہے۔ اس نے کہا ہے نا کہ منہ کھول تو میں کلام سے اور قدرت سے بھروں گا۔ اسی طرح جب ہم منہ کھولتے ہیں تو واقعی وہ لفظ بھر دیتا ہے جو ہم جانتے نہیں۔ یہ خدا کی بڑی قدرت ہے۔ امثال کے 18:21 میں یوں محکوم ہے کہ موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہے اور جو اسے دوست رکھتا ہے اس کا پھل کھاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسے اچھی طرح استعمال کرتا ہے۔ میرا چھوٹا بھائی جو 3 سال پہلے اس کی ڈیتھ ہو گئی، وہ ہر وقت اس کے منہ پہ یہی لفظ ہوتا تھا، چاہے وہ غصے سے بولتا تھا، چاہے وہ تکلیف میں بولتا تھا، چاہے وہ اپنی پریشانیوں سے تنگ آ کے بولتا تھا، وہ جس طرح بھی بولتا تھا پر اس کے منہ پہ یہی ہوتا تھا، میں مر جانا ہے، میں مر جانا ہے۔ تو کیا ہوا؟ وہ مر گیا کیونکہ ہر وقت اس کی زبان پہ نیگیٹیوٹی باتیں ہوتی تھیں۔ تو اسی طرح کلام مقدس میں اب لکھا ہے کہ جو اس زبان کو اپنے قابو میں رکھتا ہے وہ اس کا دوست ہوتا ہے۔ دوست کیا ہوتا ہے؟ اس کا ہمدرد ہوتا ہے۔ اور پھر کیا تم اس کا پھل کھاتے ہو؟ پھل کیا کھاتے ہو؟ ہماری زبان سے، بولنے چالنے سے، اٹھنے بیٹھنے سے خدا کی قدرت آیا ہو۔ اگر کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بڑی تسلی ملتی ہے جب وہ بات کرتے ہیں، وہ منہ سے بولتے ہی ہیں تو واقعی یقین ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارے ہمدرد ہیں، اچھی زبان بولتے ہیں۔ اسی طرح خدا ہمیں کہتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اچھی زبان رکھنا ہے۔ جب ہم بولیں تو ہمیں تسلی ہو، ہم دوسرے کے لیے تسلی کا باعث بنیں، نہ کہ اور انہیں دکھ دیں۔ جیسے میں ہاسپٹل میں کام کرتی ہوں اور میرا کام کیا ہے کہ پیشنٹوں کو تسلی دینا، نہ کہ کہنا کہ اوہ آج تو آپ بہت ڈاؤن لگ رہی ہو، آج ایسے نہیں۔ میں تو جب بھی جاتی میں یہی کہتی ہوں، واو آج آپ بہت اچھی لگ رہی ہو، آج تو بالکل بیمار نہیں لگ رہی۔ ہمیں انہیں لفٹ اپ کرنا ہے، نہ کہ نیچے گرانا ہے۔ ان کی تیمارداری کے ساتھ ساتھ انہیں لفظوں سے بھی ان کی تیمارداری کرنی ہے۔ تو بعض پیشنٹ کہتے تھے کہ آپ جب ہوتی ہو تو ہمیں بڑی تسلی ملتی ہے۔ سب مختلف کلچر کے لوگ تھے، مسلم تھے، اپنے ہندو، سب کچھ نہ کچھ کہتے تھے کہ آپ ایسے بولتی ہو، ایسے لگتا آپ ہمارے بھگوان ہو، ہمیں آ کے تسلی دیتے ہو۔ تو ہمیں صرف زبان کو استعمال کرنے کا خدا نے اختیار دیا ہوا ہے۔ ہمیں اسے اچھے لفظوں میں استعمال کرنا ہے، اچھی زبان بولنا ہے کہ جس کے باعث دوسرے تسلی پائیں۔ افسیوں 4 باب اس کی 29 میں کہ کوئی گندی باتیں تمہارے منہ سے نہ نکلیں، بلکہ وہی جو ضرورت کے موافق ہوں اور جو ترقی کے باعث ہوں، اچھی ہوں، تاکہ اس سے سننے والے پر فضل ہو، تاکہ اس کو سننے والے پر اسے برکت ملے، اسے تسلی ملے، اسے سکون ملے کہ ہاں واقعی کلام اگر ہم بتائیں تو کلام بھی ہمیں سنائیں تو ہم یہ بتائیں کہ وہ تسلی بخش کلام ہے۔ خدا کا کلام ہمیں زندگی صحت بخش دیتا ہے۔ زبان کردار، ایمان اور انسانوں میں گرنے اور اٹھانے میں بھی ہماری مدد کرتا ہے۔ ہمیں جب لفظ بولتے ہیں تو سوچ سمجھ کے بولنے چاہیے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ زبان کہتی کہ اپنے منہ سے تو مجھے نکالو، پورے ایک کہاوت ہے نا
کہ मुंह तो काटते पूरे पिंड में, कुछ ऐसी कहावत है कि पूरे मुंह से निकल जाए, एक में गई तो सब जगह जल गई, वो आग की तरह चली जाती है। इसीलिए कहते हैं कि दानिशमंद की ज़ुबान सेहत बख्श है और सच्चे होंठ हमेशा कायम रहते हैं। आपको पता चलता है कि कौन सी जगह आपने किस को तसल्ली दिया, वो हमेशा उस लफ्ज़ उसको क्या होते हैं, याद रहते हैं, वो उसकी मदद करते हैं, इनकरेजमेंट मिलती है अच्छी ज़ुबान से। तो हमें अपनी ज़ुबान को अच्छी तरह इस्तेमाल करना है। इसी तरह मोहब्बत जो है, रिश्तों में कमज़ोरी की एक वजह ये भी होती है कि हम एक दूसरे के गुस्से में कही गई बातों को याद रखते हैं, लेकिन प्यार और मोहब्बत और सुकून में कही हुई गुफ्तगू को या नेकी को फ़ौरन भूल जाते हैं। हम वो याद करते हैं जो उसने गुस्से में किया, और जो उसने नेकी की हुई है हमारे साथ, या हम उसको भूल जाते हैं। लेकिन खुदा का कलाम हमें कहता है कि गुस्सा तो कर पर गुनाह ना कर। हमें हर चीज़ को अपनी जगह रखने, जो रिश्ते इज़्ज़त के लायक हैं, और यही दूरियां पैदा कर देती हैं। क्योंकि अब शैतान, खुदा ने कहा कि मुकाशवा की आखिरी किताब में कि खुदा ने ऐसे फरिश्ते बनाए हैं, हमने पहले भी सीखा था, कलाम में देखा था, कि जो कहते हैं कि दुनिया में से सुलह को हटा लो, ताकि वो सुलह को हटा ली जाए, घर में लड़ाइयाँ झगड़े हों, और ये खुदा की तरफ से नहीं है। ये एक वक्त है कि इब्लीस आता है और वो रिश्तों को कमज़ोर कर देता है। हर घर में देखें कोई ना कोई कहानी है, कोई ना कोई है बाप बेटे से, और कलाम में भी लिखा है कि ये वक्त आएगा कि बेटा बाप के ख़िलाफ़ हो जाएगा खून, और माँ बेटी माँ के, और बहू सास के, ये सब कुछ कलाम पूरा हो रहा है। तो हमें दानों की तरह चलना है, ताकि हम समझें कि ये वक्त आ रहा है, ये मेरे उस रिश्ते की वजह से नहीं है या उसकी वजह से नहीं है, बल्कि हमें क्या समझना है कि ये कलाम की, जो कलाम हो रहा है, पूरा हो रहा है। तो हमें होशियार रहना है। इसलिए कलाम कहता कि हमें सांपों की तरह होशियार और कबूतर की तरह भोले रहना है। तो हमें होशियारी में रहना है। हमें क्या करना है, इन लड़ाइयों झगड़ों को हमने खुद ख़त्म करना है, इसे बढ़ाना नहीं। क्योंकि अगर हम बढ़ाते हैं तो खुदा कहता है गुनाह करते हैं। हमें अगर खुदा की हजूरी में आना है, हमें अपनी तरफ से अपना जाके फ़र्ज़ पूरा कर देना है कि मैंने माफ़ी मांग ली, ताकि आप क्लियर हो जाएं। क्योंकि जो जान गुनाह करेगी वही सज़ा पाएगी। तो हमने अपने आप को क्लियर करने के लिए, अपने आप को खुदा की हजूरी में आने के लिए, काबिल करने के लिए, इस लायक बनने के लिए हमें माफ़ी मांग लेनी है, ताकि मैं खुदा की हजूरी में आकर कह सकूं, खुदावंद मैंने तो माफ़ किया। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में जिस तरह हम ऐ हमारे बाप पढ़ते, उसमें कहा माफ़ करो तो माफ़ किए जाओगे। जब मैं ही नहीं किसी को माफ़ करूं तो मेरा खुदा मुझे माफ़ करेगा? नहीं करेगा। इसलिए मैं पहले माफ़ करूं, मैं अपनी ड्यूटी पूरी करूं, कोई मुझे माफ़ करे या ना करे, लेकिन मैं माफ़ करती हूं। मैं अपने आप को क्लियर करती हूं कि खुदा की हजूरी पे, ताकि खुदा का ज़िंदा कलाम मेरी ज़िंदगी में काम करे। और इसी तरह खुदा फरमाता है कि जब तेरे लबों से सच्ची बातें निकलें तो मेरे दिल को वो शादमान पहुंचाती हैं। हमें अच्छी बातें करनी है जो हमारे बाप को शादमानी पहुंचाती है। हम अपने बाप को कुछ नहीं दे सकते सिवाय शुक्रगुजारी के, क्योंकि सब कुछ उसी का है ना, उसी ने हमें दिया। हमारे पास क्या है? हमारे पास कुछ है खुदा को देने के लिए? नहीं, सिवाय लबों की शुक्रगुजारी के लिए। वो हमसे यही चाहता है, और जब हम उसे देते हैं तो कलाम में लिखा है कि हमारे खुदा के वो शादमानी पहुंचती है। तो हमें अपने खुदा की शादमानी के लिए, हम फर्मा बरदार बेटे बेटियां उसकी खुशी को पूरा करने के लिए उसके कलाम के मुताबिक चलें। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, लेकिन ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त को बदलने के लिए। जिंदों की ज़मीन पर खुदा ने हमें ज़िंदगी दी है, ताकि हम उस वक्त को, उसको अमाल के साथ कमल, खुदा ने जो ईमान हमें दिया, ईमान के साथ अमल करके इसको पूरा करें, ताकि हमारे खुदा का वादा जो हमारी ज़िंदगी में वो पूरा हो, कि वो हमें अबदी ज़िंदगी देना चाहता है।
وہ ہم سے پیار کرتا ہے، وہ ہم سے کبھی دستبردار نہیں ہوتا۔ ہمیں صرف پورے طور پر کامل بننے کے لیے ارادہ کرنا ہے۔ وہ کہتا ہے ارادہ تو کر لے، قائم میں کروں گا۔ ہم کمزور ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن جب ہم اپنے باپ سے مانگتے ہیں تو وہ ہمیں سب کچھ دیتا ہے۔ وہ ہمیں اپنے زور سے اور قدرت سے بھر دیتا ہے۔ خداوند ہمیں عقل دے، دانائی دے، تاکہ ہم دوسرے کے لیے بھی تسلی کا باعث بنیں، تاکہ ہم اپنے اس زبان سے حیات، ہمیشہ کی حیات کا درخت مطلب ہمیشہ کی زندگی پائیں، جو ابدی زندگی ہے وہ اس زبان میں ہے، وہ اس منہ میں ہے، ان ہونٹوں پہ ہے۔ جب ہم بولتے ہیں تو ہمیں سوچ سمجھ کر بولنا ہے، تاکہ ہم کسی کا دل نہ دکھائیں، کیونکہ دل میں خدا رہتا ہے۔ اور ہم سب ایسا کرتے ہیں، ہم غصے میں آ جاتے ہیں، شیطان ہم پر ہیوی ہو جاتا ہے اور ہم وہ باتیں کر دیتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہمیں ریلائز ہو جائے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، میں نے یہ غلطی کی ہے، میں نے کسی کا دل دکھایا، تو ہمیں فوراً معافی میں جانا ہے۔ ہمیں خدا کی حضوری میں آ کر اس سے معافی مانگنی ہے۔ تو جب ہم اس سے معاف کریں گے تو وہ ہمیں معاف کر دے گا، کیونکہ خداوند صادقوں کو پرکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ یہ میری بیٹی ہیں۔ وہ ہمیں سکھاتا ہے، وہ صادق کو سکھانا چاہتا ہے، تاکہ ہم سب اس کی مرضی پہ چلیں، کیونکہ وہ تو کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ وہ تو ہمیں بچانا چاہتا ہے اور ہمیں زندگی دینا چاہتا ہے۔ وہ ہمیں ابدی زندگی دینا چاہتا ہے۔ تو ابدی زندگی پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ حیات کے درخت کو، مطلب اپنی زندگی کو، اپنی زبان کو خدا کے مطابق رکھنا ہے، کنٹرول میں دے دینا ہے۔ جب ہم سارا کنٹرول اس کے ہاتھ میں دے دیں گے تو وہ ہمیں بچائے گا اور ہمیں چھڑائے گا۔ خداوند ہمیں اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، تاکہ ہم ہمیشہ اس کی راہ پہ چلیں، اس کے کلام کو سنیں اور اس کی مرضی پہ چلیں۔ پریز دی لارڈ۔ ہمیشہ خدا کے قریب رہیں، تاکہ وہ ہمیں نکھارتا جاتا ہے۔ جب کلام ہماری زندگی میں آ جاتا ہے تو کلام ہمیں نکھارتا ہے، اور کلام کون ہے؟ خدا خود ہے۔ خدا ہمیں اس کلام کے وسیلے سے بڑی برکت دے۔ آئیں ہم سب بہن بھائیوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، سب کے لیے، جس کا بھی دل آج ہم نے دکھایا ہوا ہے، ہم سب خدا سے پہلے معافی مانگے، پھر ان سے جا کے معافی مانگے۔ آپ اپنی ڈیوٹی پوری کریں، جو آپ کو خدا نے کلام میں کہا ہے، آپ اپنا کام کریں۔ باقی آپ نے اپنی ڈیوٹی پوری کر لی، خدا نے اس کا اجر دینا ہے، کسی بندے نے نہیں دینا۔ اجر دینے والا میرا اور آپ کا خدا باپ ہے۔ ہمیں صرف خدا کے حضوری میں جانا اور اس سے مانگنا ہے، اور جب ہم اس سے مانگیں گے تو وہ ہمیں دے گا، سب کچھ دے گا۔ ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خداوند ہم سب کو حکمت سے بھر دے، ہم سبھی کو خداوند جی قدرت سے، طاقت سے بھر دے، تاکہ ہم زندہ کلام پر توجہ کریں اور کلام کے مطابق اپنی زبان کو، اپنے کردار کو سنبھالیں، اور یہی زبان جو تخت پہ بٹھاتی ہے اور تخت سے اٹھا بھی دیتی ہے۔ ہمیں زبان کو اپنے قابو میں رکھنا ہے۔ زبان کو اگر خاموش رہ لیں، خدا کا زندہ کلام کہتا ہے کہ بہتر ہے کہ ہم بات کریں، خاموشی اختیار کر لیں، تاکہ ہم گناہ نہ کریں۔ خداوند ہم سب کو قدرت سے، قوت سے، طاقت سے بھر دے، تاکہ خداوند ہم صرف آپ کے کلام کے مطابق چل سکے۔ جو زندگی ہے، ہمیں ہمیشہ کی زندگی پانی ہے، ہم نے ہمیشہ کا رہنے کا ٹھیکہ نہیں لیا زمین پر، ہمیں اوپر جانا ہی جانا ہے۔ یہ راستہ ہے، اس سے گزر کر جانا ہے، اور اس راستے کو کامل کرے خداوند جی۔ سب کو برکت دے، تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں، سب کے لیے زندگی کو، صحت کو، سلامتی کو، اور خداوند جی ہمیشہ کی زندگی کو بولتے ہیں، جو ہمیشہ کی زندگی صرف آپ کے قدموں میں ہے باپ جی۔ آپ کے کلام کی قدرت کو سب کے لیے مانگتے ہیں، حکمت کو مانگتے ہیں باپ جی، تاکہ سب میں عقل دانائی ہو، تاکہ ہم کلام کو سنیں، سمجھیں اور اپنی زندگیوں میں لائیں، اور کوشش کریں کہ روز بروز اپنی زندگی سے گندگی کو نکالتے جائیں، اور ہر ایک بات جو ہمارے باپ کی مرضی کے خلاف ہے، اس کے حکموں کے مطابق نہیں، اسے نکالیں اور پھینک دیں، اور کوشش میں لگے رہیں۔ جب تک دیکھیں اچھی جاب نہیں ملتی، چھوٹی موٹی جاب کر لیتے ہیں، تاکہ جب اچھی کے لیے انتظار میں کھڑے رہتے ہیں کہ جب ملے گی تو کر لیں گے۔ کئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ بھی نہیں کرتے،
कहते हैं वही जॉब मिलेगी जिस पे मैंने काम करना है, तो वो बैठे ही रहते हैं। तो इसी तरह हमें अक्ल दे खुदा कि हम दिन ब दिन कोशिश करते रहें और एक दिन ज़रूर है कि हम कामिल बन जाएंगे। हमें कामिल बनने के लिए जद्दोजहद करते ही रहना है, रुकना नहीं, खड़े नहीं होना, बल्कि खुदा के हुक्मों को लेकर चलते रहें। खुदावंद हमारी मदद करता है, खुदावंद हमें मदद देता है, वो हमारी रहनुमाई करता है, वो क्योंकि हमारा खुदा कामिल है और वो चाहता है कि हम सब भी कामिल बने। खुदावंद सबको बरकत दे, खुदावंद सब की हिफाजत करे। यीशु नाम में कुदरत, कुव्वत, ताकत पाई जाती है। बाप जी उसी ज़िंदा नाम से खुदावंद जी हम सब के लिए शिफा को मांगते हैं। हर तरह की शिफा, हर तरह की नजात सिर्फ यीशु नाम में है। हम यीशु नाम से मांगते और पाते हैं। आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी और हम हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करेंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।